بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ مسلمان زکوٰۃ نکالتے ہیں تو وہ ان کی زکوٰۃ ان کے شہر میں رہنی چاہیے کہ شہر کے باہر جانی چاہیے؟ یہ بہت اچھا اور اہم سوال ہے، کیونکہ شہر میں اتنے مستحق ہیں، غریب لوگ ہیں، تو لوگ یہ شکوہ شکایت کر رہے ہیں، کمپلین کر رہے ہیں کہ وہاں تو زکوٰۃ پہنچتی نہیں ہے، ان کی غریبی دور نہیں ہو رہی ہے، ان کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہے۔ ایسے ہی فطرے کے متعلق بھی یہ کویسچن ہے کہ فطرہ محلے کے مسلمان جو نکال رہے ہیں اس محلے میں رہنا چاہیے کہ وہ کہیں باہر چلا جانا چاہیے؟ اشارہ سمجھو میرا، یہ کیا درست ہے؟ یہ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی فضائل اعمال میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے، سب پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ اس میں حدیث شریف کا ایک ٹکڑا ہے، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، کہ محلے کے مالداروں سے، امیروں سے زکوٰۃ لی جائے گی اور اسی محلے کے غریبوں کو دے دی جائے گی۔ یہ الفاظ مبارکہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب کیسے کرنا ہے؟ کرنا ایسے ہے کہ محلے میں جو محلے کے ذمہ دار لوگ ہیں اور ان میں صحیح معنی میں اخلاص کے ساتھ ہمدردی ہے، تو وہ اپنے محلے کا سروے کریں کہ کتنے غریبوں کے گھر ہے جو سفید پوش ہے، اپنی ضرورت لوگوں کو بتاتے نہیں ہیں، ان کا سروے کریں۔ خاندان والے بھی سروے کریں اور ایک لیسٹ بنائیں، اور جو لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں وہ اپنی زکوٰۃ ان کو پہنچانے کی فکر کریں۔ اب وہ زکوٰۃ پہنچا دی، پھر زکوٰۃ بچ جاتی ہے تو پھر دوسری طرف پہنچانے کی فکر آپ کر سکتے ہیں۔ یہ خاص اصول ہے۔ تو ہر شہر، ہر گاؤں، پورے دیش کے اندر اگر یہ اس حساب پر عمل کیا جائے تو وہاں کے غریب لوگ جو ہے وہ اپنی ضرورت پوری کرنے ہو، پھر کہیں ہاتھ پھیلائیں گے نہیں، یا یہ کہ ان کو کوئی دوسری فکر نہیں ہوگی۔ ورنہ تو یہ ہوگا کہ تمہاری زکوٰۃ دوسری جگہ جا رہی ہے اور تمہارے گھر کی ایک غریب خاتون ہے وہ جگہ جگہ جا کے باسن ماننے جا رہے ہیں، تمہاری زکوٰۃ ہی نہیں پہنچتی، تم فکر بھی نہیں ہے نا۔ تو یہ شخصیت پرستی جو ہے اس کو ختم کرو، دماغ سے کام لو کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تھوڑا جاگو، ابھی بھی سوئے ہوئے تو جاگنے کی ضرورت ہے۔ اپنی زکوٰۃ اپنے محلے میں، اپنے شہر کے غربا تک پہنچانا ضروری ہے، اور اس کے لیے انڈیویژل آپ خود ہی پہنچاؤ، کیونکہ لوگ کیا ہے گڑبڑ کر دیتے ہیں کسی ایک آدمی کے ہاتھ میں۔ آپ خود ہی فکر سے پہنچا دو، یا کوئی اچھا آدمی ہے اس کے تھرو سے پہنچا دو۔ کبھی تمہارے محلے کا آدمی کسی دوسرے گاؤں میں جا کے آباد ہو گیا ہے، مگر ہے وہ تمہارے محلے کا یا رشتہ دار ہے، تو آپ اس کو بھی وہاں زکوٰۃ پہنچا سکتے ہیں، تمہارا رشتہ دار ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے رشتہ دار کو زکوٰۃ دینے کے 2 اجر ہیں۔ ایک اجر صلہ رحمی کا ہے۔ رشتہ دار کس کو کہتے ہیں؟ یہ پیٹ سے یہ نسلیں بڑھتی ہیں، تار ایک سے ایک تار بندھے ہوئے، یہ میرے چاچا کا چھوکرا، یہ پھوپھی کی، وہ ان کا بیٹا، یہ سب تار سے تار بنتے ہیں۔ تو ہم تو اس کا خیال رکھ ہی نہیں رہے، کوئی جانتا ہی نہیں ہو بیچارہ کس حالت میں۔ تو یہ زکوٰۃ کا عمل جو ہے صلہ رحمی کو پیدا کرتا ہے، صلہ رحمی ہوتی ہے اس سے۔ اور حدیث میں آیا جو صلہ رحمی کرتا ہے اللہ اس کی روزی میں برکتیں ڈال دیتا ہے۔ تو روزی میں برکت چاہیے تھی، آسان رستہ ہے۔ اور دوسرا، زکوٰۃ کے ادا کرنے کا ثواب الگ سے ملتا ہے۔ ابھی فطرے کا موسم بنا ہوا ہے کہ فطرہ نکالنا ہے، تو فطرہ نکالنے بھی سب پہلے انڈیویژل یہ دیکھو کہ بھائی تمہارے خود کے غریب رشتہ دار جو تمہارے کانٹیکٹ میں ہیں، ان کو فطرہ پہنچانے کی سب سے پہلے فکر کرنا ہے۔ اور پھر تمہارا فطرہ رقم بڑی ہے اور تم نے ان کو پیٹ بھرنے تک ان کی عید ہو جاؤ اتنا دے دیا، رقم بچ رہی ہے، تو ماشاءاللہ تمہارے محلے میں
تنظیم اخلاص کر کے کوئی تنظیم چل رہی ہے، ماشاءاللہ نوجوان کام کرتے ہیں، اور باہر وہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، چندے کی رسید لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو تمہارا فطرہ پلس ہے، بچ رہا ہے، تو تم ان کو لکھوا سکتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس بھی اپنے محلے کے غربا کی اور صدقۃ الفطر کے مستحقین کی بڑی لسٹ موجود ہے، اور وہ یہ کام کر رہے ہیں، تو آپ کا کام آسان ہو سکتا ہے، تو آپ ان کو بھی اپنا فطرہ لکھوا کے یہ کام کر سکتے ہیں۔ اور فطرہ جو ہے عید کی نماز سے پہلے پہنچ جانا ضروری ہے، ورنہ اس کی حیثیت عام صدقے کی ہو جاتی، پھر فطرے کی رہتی نہیں، تو اس کی طرف خاص توجہ فرمائیں۔ دوسرا سوال یہ پوچھتے ہیں کہ اسپتال پر زکوٰۃ کی رقم خرچ کر سکتے؟ نہیں، اسپتال انسان تھوڑی، وہ تو عمارت کا ایک ڈھانچہ ہے۔ زکوٰۃ کی رقم کا مالک بنانا ہے غریب کو، یا تو ڈائریکٹ مالک بناؤ، یا کوئی امانت دار آدمی کے تھرو سے اس کو وکیل بنا کے مالک بناؤ۔ غریب کے ہاتھ میں جانا چاہیے، اسے ہاتھ میں پیسے آنا چاہیے، تو تمہاری زکوٰۃ ادا ہوتی ہے۔ ہاسپٹل تو وہ تو عمارت کا ڈھانچہ ہے، تو اس کو دینے سے تھوڑی زکوٰۃ ادا ہوتی ہے۔ ہاں ایک شکل ہے کہ اسپتالوں میں بہت سے لوگ جو ہے، جو مالک اور سیٹھ لوگ ہوتے ہیں، ان کے آدمی وہاں پر زکوٰۃ تقسیم کرتے ہیں۔ کتنے غریب لوگ دوا کے محتاج ہوتے ہیں، دوا کے پیسے نہیں ہوتے ان کے پاس، تو وہ لوگ ان کو دوائی کے لیے پیسے دیتے ہیں، اور ان کا ایک نظام رہتا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ غریب کو پیسہ دے کے اس کو دوا کا مالک بنا سکتے ہیں، یہ بھی بہت اچھی خدمت ہے۔ مگر میری اس میں رائے یہ ہے کہ وہ لوگ صرف آدھا ہی پیسہ دیتے ہیں، پورا پیسہ نہیں دیتے۔ حالانکہ کبھی کبھی یہ بھی ٹھیک ہے آدھا دیتے، لیکن کبھی کوئی غریب ایسا ہوتا ہے بیچارہ اتنا محتاج ہوتا ہے، وہ ریکویسٹ بھی کرتا ہے کہ بھائی میرے کو پورا کام کر دو، میرے پاس بندوبست نہیں ہے، تو کر دینا چاہیے۔ اور میں خود اسپتال میں کسی کام سے گیا تھا، تو میں نے یہ منظر آنکھوں سے دیکھا، وہ بیوہ عورت روتی رہی، مگر اس نے آدھے ہی پیسے دی، پورے پیسے دیتے نہیں۔ تو جو بڑے لوگ ہیں، رئیس لوگ، میری ان سے گزارش ہے کہ اگر تمہاری زکوٰۃ اسپتال میں جاتی ہے، تمہارا آدمی وہاں جا رہا ہے، تو اس کو کہو کہ قرینے سے ایسا لگے کہ اس کو پورا دینا ہے، اس کو پورا دے دو، تمہاری تو زکوٰۃ ادا کرنی ہے نا، زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ تیسرا مسئلہ ہے مقروض کو زکوٰۃ دینا۔ آدمی قرضے میں ڈوبا ہوا ہے، اس کو زکوٰۃ دینا بہت بڑا ثواب ہے۔ کوئی آدمی قرضے میں ڈوبا ہوا ہو اور آپ کے پاس زکوٰۃ کی رقم ہے، تو اس کو زکوٰۃ دے کر مالک بنا کر اس کا قرضہ ادا کروا دو، اس کا اللہ نے بہت بڑا ثواب رکھا ہے۔ یہ تو آنکھیں بند ہوگی تبھی انسان کو پتہ چلے گا۔ چوتھا سوال یہ ہے، عید کے بعد خطبہ ہو گیا تو امام صاحب سے مصافحہ اور معانقہ کرنا، یہ کیا چیز ہے؟ حضرت پڑوسی ملک کے ایک بڑے عالم ہیں، حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے مسائل اور ان کا حل، اس میں انہوں نے بہت مدلل فتویٰ لکھا ہے، اس میں اس کو انہوں نے بدعت لکھا ہے۔ یہ جو ہم مصافحہ معانقہ کرتے ہیں، اب دیکھو مصافحہ کون کرتا ہے؟ جیسے کہ میں آدمی کہیں دور کنٹری سے آیا یہاں پہ، میری اور آپ کی جان پہچان نہیں، تو میں آ کے آپ سے مصافحہ کروں گا۔ آپ کا کوئی رشتہ دار 1 سال بعد فورن سے یہاں پہ آیا، تو ملاقات ہوتی ہے، گلے ملتے ہیں، یہ چیز ٹھیک ہے۔ یا تو روز 5-6 مرتبہ تم امام صاحب کو منہ دکھا رہے ہیں، امام صاحب تمہارے کو منہ دکھا رہے ہیں، روز زیارت ہو رہی ہے ایک دوسرے کی، پھر یہ گھڑی گھڑی ٹکراتے کیوں؟ تھوڑا مینٹل پرابلم لگتی ہے، اچھا نہیں لگتا ہے، اس لیے شریعت نے اس کو بدعت کہا ہے۔ پھر بھی انعام الباری میں لکھا کہ اگر کوئی مل لیتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کا بہت اہتمام نہیں کرنا ہے۔ کوئی نہیں ملتا تو اس کا برا نہیں لگانا چاہیے، کوئی ملتا ہے تو اس کو سمجھا دینا چاہیے، تو یہ کوئی خاص ضروری نہیں۔ ایک چھٹا مسئلہ ہے غریب بچی کی شادی کے اندر زکوٰۃ۔ ابھی یہ جو جمعیت علماء یہ لگن سرا کا جو کرتے ہیں، بچیوں کی شادیاں کراتے ہیں، اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ابھی دیکھو چاندی کی قیمت بہت ڈاؤن ہے، 1,53,000 یا 1,38,000 یہاں تک پہنچ گئی ہے، تو اس کو پورے نصاب یعنی مالدار ہو گئے 1,38,000 پہ یا 1,40,000 پہ، وہ غریب بچی ہے، اس کو مالک بنانا ہے،
تو 1,38,000 پہ پہنچ کے وہ غریب بچی خود بخود مالدار ہو جا رہی ہے، وہ مالدار ہو جا رہی ہے۔ اب اس کو مزید تم دیں گے تو تم مالدار کو زکوٰۃ دے رہے تھے، اس کا کیا سولوشن ہے؟ تو اس میں یہ مسئلہ ہے کہ اچھا ہمارے یہاں شادیاں بغیر رسم و رواج، ہمارے یہاں تو کم ہے، دوسری باہر تو بہت رسم و رواج، تو رسم و رواج کے بغیر کرتے نہیں ہیں۔ لڑکیوں کا کھانا، پھر وہ بارات، اتنا دھما چکڑی کر رکھی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ یار شادی کرنا ایک ٹینشن کی چیز ہو گئی ہے، شادی تو بہت آسان چیز ہے، تو یہ سب بھی کرتے ہیں وہ لوگ۔ تو اس کا کیا حل نکالا جائے؟ تو پہلے ہی کہہ دیا جائے کہ بھائی آپ کو اتنے روپے تک مدد ملے گی، کیا کیا سامان لانا ہے وہ بتا دو، اس کو مالک بنا دے، اور ان کو کہہ دیا جائے اس کے بعد آپ کسی سے زکوٰۃ نہیں لے سکتے کیونکہ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ 7واں مسئلہ ہے باپ غریب ہے اور اولاد مالدار ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے باپ غریب ہے اور اولاد مالدار ہے، اور اولاد ایسی بخیل ہے کہ باپ کا دھیان نہیں رکھتی، خیال رکھتی نہیں۔ اللہ نے لاکھوں کروڑوں روپے دیے لیکن باپ کی خدمت، باپ کا احترام جو حدیثوں میں آیا ہے، قرآن میں ہے، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، ابا کو اف بھی مت بولو، آنکھیں بھی مت بتاؤ کہ اس سے ان کو ایسا لگے کہ میرا بیٹا میری رسپیکٹ نہیں کر رہا ہے۔ اس کی بہت وعید ہے، روزی میں برکت خلاص ہو جاتی ہے۔ خیر یہ ایک الگ بات ہے، لیکن دنیا میں کیا کرنا، وہ احترام ہی نہیں کرتا، کچھ دیتا ہی نہیں۔ تو ایسے غریب باپ کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ اولاد نہیں دے گی، کوئی دوسرے اس کے رشتہ دار والے، اس کے فرینڈس ہیں، وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی اس کی اولاد کا کیا معاملہ ہے، تو ان کو چاہیے کہ ان کو زکوٰۃ دے دی، کیپیبل رکھے ان کو۔ 8واں مسئلہ یہ ہے کہ ایک سمجھدار غریب کا بچہ ہے، مدرسے میں پڑھتا ہے، سمجھدار ہے مگر بالغ نہیں ہوا ہے، سمجھدار بہت ہے، تو اس کی زکوٰۃ سے سیوا پانی کر سکتے۔ آپ اس کو 3-4 جوڑی کپڑے سلا دو، 1-2 جوڑی اس کو جوتے چپل دلا دو زکوٰۃ کی رقم سے، یہ بہت بڑا ثواب ہے۔ وہ کبھی عالم بن گیا، اچھا دیندار عالم بنا، تو وہ جتنی دین کی خدمت کرے گا، تم رہو یا نہ رہو، تم اوپر رہو یا قبر میں رہو، تمہارا نیکی کا میٹر چلا کرے گا، کیونکہ اس سے طاقت لے کے اس نے علم کو حاصل کیا۔ تو یہ بہت بڑا ثواب ہے، ایسے موقع ضائع نہیں ہونے چاہیے۔ کتنے لوگ کیا کرتے ہیں، ایسے غریب بچے ہوتے ہیں اور ضرورت ہوتی ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں بھائی پیسے کا ویوہار نہیں رکھنے کا۔ وہ تو ٹھیک ہے کہ ہر ایک کو عادت پڑ جاتی ہے مانگنے کی، مگر سب جگہ یہ ڈائیلاگ نہیں چلتا ہے، کبھی اپنا کام بھی نکال لینے کا زکوٰۃ کی مدد کر کے۔ نمبر 9واں مسئلہ یہ پوچھتے ہیں کہ غریب رشتہ دار کو زکوٰۃ دینا، یہ تو آ گیا۔ 10واں زمزم کے پانی سے غسل کر سکتے ہیں۔ دیکھو ابھی عمرہ میں سے زائر نے سوال پوچھا کہ زمزم کے پانی سے غسل کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ہم کو زمزم کا پانی بہت مل رہا ہے۔ جواب یہ ہے کہ زمزم کا پانی بہت پویتر پانی ہے، مقدس پانی ہے، تو اس پانی کو آپ پیو، حدیث میں آیا پینے، اس پانی کو چہرے پہ ملو، حدیث میں آیا، اس پانی کو اپنے سر کا یہ جو اوپر کا حصہ ہے اس پر بسم اللہ درود شریف پڑھ کے ملو، یہ حدیث میں ہے۔ اس کے بڑے فضائل ہیں، بہت برکتیں ہیں، بیماریاں دور ہوتی، ڈپریشن ختم ہوتا ہے۔ مگر ایک ناپاک نجاست ہے، پیشاب ہے، پاخانہ ہے، منی ہے یا میل کچیل ہے، وہ اس مقدس پانی سے کیوں دور کرتے ہو؟ یہ بے ادبی ہے اس کی، اس لیے یہ جائز نہیں۔ ایک شکل یہ کہ تم اس پانی سے کھانا پکاؤ، یہ بھی ہے کہ اس پانی کو تم کھا رہے ہو، استعمال کر رہے ہو، تو اس طرح استعمال صحیح ہے۔ ایک سوال یہ پوچھتے ہیں کہ مسجد کا گھر ہے، وہ بند پڑا ہوا ہے، کرایہ بھی برابر دیتے نہیں ہیں اور مسجد کے حوالے بھی نہیں کرتے ہیں۔ اب دیکھو یہ سوال تو ایسا ہے کہ آج ہم نے یہ جو مسجد کی پراپرٹیاں ہیں، بہت سے لوگ ہمارے ادھر وورا فیملی والوں نے بہت پراپرٹیاں دے رکھی، سب جگہ یہ 61-62 صورتحال ہے، کئی ٹرسٹی حضرات بلاتے بھی، پر مسئلہ اس میں یہ ہے، دیکھو مسجد میں ہے وہ تمہارے لیے فری ہے، مسجد کا ہے وہ فری نہیں ہے۔ ہم نے دونوں چیزوں کو کامن کر دیا، آدمی مسجد میں آتا ہے، پنکھا فری، لائٹ فری، اے سی فری، تو وہ کیا سمجھتا ہے کہ مسجد کی جگہ بھی کیا ہے میرے لیے فری، مسجد کا گھر بھی میرے لیے کیا ہے فری۔
اسی لیے وہ 20-25 روپے بھاڑے دیتا ہے. آج بھی ہمارے ہتھو پورے میں اتنا شاندار گھر ہے اور اس کی لاکھوں میں انکم ہے مہینے کی. میں ٹرسٹی صاحب کے ساتھ بیٹھا میرے بازو میں، تو ان کو میرے سامنے وہ 25 روپے دے رہا ہے، لے پکڑ 25 روپے پھر دادا گیری کے ساتھ. آپ سوچ سکتے ہیں کیا حال بنا رہا ہے. حالانکہ مسجد کی جو جتنی بھی جائیداد ہے ان کا کرایہ سیم ویسا ہی جیسے ہماری پرائیویٹ جائیدادوں کا ہے، کیونکہ یہ مسجد چلانے کے لیے دی گئی. اب وہاں سے 25 روپے آئیں گے تو پھر مسجد کے لیے کیا ہے، چوری پھیلانی پڑے گی. اس لیے اب اکثر لوگوں نے مسجدوں کے نام وقف کرنا بند کر دیا، یہ غلط یوز کی وجہ سے. اور دیکھو اصل میں تو اللہ کا خوف ہونا چاہیے. آدمی کو چاہیے کہ 1 BHK فلیٹ لے لے گے اور اس میں گھسڑ گھسڑ کے زندگی گزار کے چلا جاوے. یہ دنیا تو چھوڑنی ہے، اللہ آخرت میں سب اچھا کرے گا. اور یہاں پر تم عیش و آرام کے خاطر مسجد کو سائڈ پہ کرو گے، کرایہ برابر نہیں دو گے، تو آنکھ تو آج نہیں تو کل بند ہونی، اس کا حساب دینا بھاری پڑ جائے. اور سب پورا مجمع اول سے آخر تک لوگ وہاں کھڑے ہوں گے، اللہ سب کے سامنے حساب لے گا. تو آدمی کو اتنا سینس ہونا چاہیے کہ یار میں کیا کر رہا ہوں، تو اللہ نے دیا ہے نا تمہارے کو، تو بھاڑے پہ مت رکھو، تم خود رہنے لگ جاؤ، اللہ روزی دینے والا ہے. اور یہ مسجد کا گھر چھوڑ دو، یا رکھنا ہے تو اس کا جو بھاڑا ہے وہ دے دو. صاف جواب ہے اس کا. ایک سوال یہ پوچھتے ہیں کہ لوگ ہمارے کو جگاری کا تانا دیتے ہیں. اے جگاری، اس طرح کوئی ہا را الف میم حرام کے لفظ سے تانا دیتے ہیں. تو کیا یہ تانا دینا درست ہے؟ جواب درست نہیں، حرام ہے. کسی کو ہم کو کیا رائٹ ہوتا ہے جگاری بولے، شرابی بولے؟ اس سے تو اور جگاری بن جائے گا. حدیث میں آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت بازاری عورت تھی، اس کے چال چلن اچھے نہیں تھے، مگر اس نے پیاسے کتے کو دیکھا کہ وہ بہت پیاسا ہے، بخاری شریف میں حدیث ہے، تو اس نے اپنے موزے وغیرہ کے یا آنچل سے کنویں میں سے پانی نکالا اور اس کو پلایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے جنت میں جانے والوں میں وہ عورت ہوگی. برابر. اب اس کے برعکس دیکھو، ایک عبادت گزار عورت کہ اس کے ہاتھ بھی جو ہے ایک دم وائٹ پانی سے دھلے ہوئے، فلٹر پانی سے دھلے ہوئے، بے انتہا عبادت کرنے والی، رونے دھونے والی، مگر ایک بلی پیاسی تھی، اس کو اس نے پانی نہیں پلایا، وہ سیسک سیسک کر مر گئی. اللہ کے حبیب فرماتے کہ وہ جہنم میں جائے گی. آپ دیکھ لو، مسائل الگ ہے لیکن قبولیت اوپر کیا ہے، الگ ہے، پورا معاملہ ہی الگ ہے. تو ہم کسی کے بارے میں کیا فیصلہ کریں؟ اللہ ہر ایک کے اعمال اپنے اپنے الگ ہوتے ہیں. اس لیے کسی کو جگاری بازاری ایسا نہیں بولنا چاہیے. ہاں، اس کی اصلاح کے لیے کوئی پازیٹیو فکر کرنی چاہیے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.